کوئی مخصوص رسمیں، اور اگر ہمارے بزرگ لوگ برا نہ مانے تو یہ بھی کہہ دوں، چند ڈرم شربت بھی کسی کو مکمل محب اہل بیت نہیں بنا سکتے، چند کھچڑے کی دیگے بھی کسی کو محب اہل بیت نہیں بنا. یہ نشانی ہے، اس کا انکار نہیں. یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، یہ چیزیں جو شربت ہے، نیاز ہے، نظر ہے، 10 12 دن کی محفلیں، اگر اسی سے کوئی محب اہل بیت بنتا تو پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ علی اکبر کی جوانی کیوں لٹتی؟ علی اکبر کی جوانی کیوں لٹتی؟ آپ غور کریں، آپ کے گھر میں بھی بیٹے ہوں گے، واقعی سواد اعظم کے ماننے والے ہوں تو ہمارے نزدیک کربلا رسم نہیں بلکہ حقیقت ہے. کربلا عشق کی انتہا کا نام ہے، کربلا عشق کی انتہا کا نام ہے، کربلا وفا کی آبرو کا نام ہے، کربلا حقیقتوں کے معیار کا نام ہے، کربلا وفاؤں کو کی تجدید کا نام ہے، کربلا اللہ اکبر دین کے تحفظ کا نام ہے، کربلا شریعت کی حفاظت کا نام ہے، کربلا اللہ و رسول سے وفا کے اظہار کا نام ہے. کربلا یہ بتا رہا ہے ایک طرف دین ہے. اب سنو، اگر کربلا سننے آئے ہو تو سن لو، ایک طرف دین ہے اور دوسری طرف خوبصورت بیٹا. کیسا خوبصورت بیٹا؟ میں چیلنج کرنے کا عادی نہیں، کیونکہ میں کوئی محقق اور علامہ فہامہ نہیں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن اس مقام پر میں چیلنج کے بغیر نہیں رہوں گا. مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک جاؤ، چراغ لے کر نہیں بلکہ سورج لے کر کے ڈھونڈ لو حسین کے علی اکبر جیسا بیٹا آج کسی کے گھر میں نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا بیٹا یا تو دادی کے مشابہ ہے یا دادا کے، تمہارا بیٹا یا نانی کے مشابہ یا نانا کے، تمہارا بیٹا یا ماں کے مشابہ یا باپ کے. حسین کا شہزادہ علی اکبر دو اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کے ہم شبی بھی. ایسا خوبصورت بیٹا ایک طرف، اللہ کا دین ایک طرف. کربلا کیا ہے؟ ایسا خوبصورت ہم شبی پیغمبر، ہم شبی رسول، تصویر مصطفیٰ، تنویر مرتضیٰ، 18 سال کا کڑیل جوان ایک طرف، اللہ کا دین ایک طرف. غیب سے ندا آتی ہے، حسین کس کو چنتے ہو، دین کو یا ہم شبی پیغمبر بیٹے کو؟ توجہ کرنا، اس کو کربلا کہتے ہیں. کربلا بہت سنا، بدلے کیوں نہیں اب تک؟ کربلا بہت سنا، نمازی بنے کیوں نہیں اب تک؟ کربلا بہت سنا، دینداری کتنی آئی؟ کربلا کا بیان سن کر اٹھتے ہو اور لڑکیوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے ہو، کیا ہے؟ کربلا کا بیان سن کے اٹھتے ہو اور اسی رات کو پھر نشہ کرتے ہو. کربلا کا بیان سن کے اٹھتے ہو اور گھر جا کر کے ماں کو پھر وہی دکھ دیتے ہو. کربلا تو وفا کا نام ہے. جو اپنی ماں کو راضی نہ کر سکا وہ امام حسین کو کیا منہ لے کر جائے گا؟ اس لیے کہ امام حسین تو ماں کے ایسے وفادار تھے. پوری زندگی امام حسن اور امام حسین نے 6-7 سال کی عمر تھی ماں کی حیات میں، ماں کے ساتھ بیٹھ کے ایک برتن میں کھانا نہیں کھایا. توجہ آپ کی، ہمیں امام حسین کے صرف 3 دن اگر زندگی کے یاد کر لیں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. امام حسن اور امام حسین نے 6 سال اور 7 سال کی عمر تھی دونوں بھائیوں کی، ماں کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا. کسی نے کہا حسن، حسین تمہاری ماں کتنی نیک ہے. آپ کی توجہ ہے، راستے میں تھوڑا آنے جانے والوں کو راستہ دے دیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں کوئی بات نہیں، لیکن توجہ میری طرف ہو، میں بہت خاص بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا. آپ کی ماں بہت نیک ہے، نیکوں کے ساتھ کھانا کھانے سے تو مغفرت ہوتی ہے. آپ اپنی امی کے ساتھ نہیں کھاتے. امام حسین کی امی نیک، نیک کہنے والا کہہ رہا نیک. آپ یہ مت سمجھنا کہ رابعہ بصری کی طرح نیک، آپ یہ مت سمجھنا نفیسہ مصری کی طرح نیک. نیک تو نیک ہوتی ہے نا، لیکن نیک کیسی نیک؟ کیسی نیک بتاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی. توجہ کریں حدیث پاک میں، سیاہ ستہ کی روایت ہے، فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے قیامت تک فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا.
جس کی نیکی کا صلہ قیامت تک کی اولاد کو نصیب ہو، اس کی نیکی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جہاں تمہارا سارا نیکیوں کا تصور ختم ہو جائے، اس سے بڑھ کر سیدہ کی نیکی ہے۔ لے آؤ پوری دنیا میں کوئی ایسی خاتون، کسی مذہب میں، کسی مسلک میں، کسی قوم میں، کسی برادری میں، کون ہے فاطمہ الزہرا؟ تو میرے امام اہل سنت کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، مہو مہر کہتے ہیں چاند و سورج کو۔ ہاں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، جب میں شعر پڑھتا ہوں امام اہل سنت کے تو لوگوں سے کہتا ہوں کاش میں اس کو دلی اور لکھنؤ میں پڑھتا تو مجمع چپ نہ رہتا، لیکن ممبئی والے بھی شعر سمجھتے ہیں، ہاں اس لیے کہ وہاں کے مہاجرین یہاں رہتے ہیں۔ بہرحال لیکن آپ اندازہ کریں، کیا جس کا آنچل نہ دیکھا، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، اور مہو مہر کہتے ہیں چاند اور سورج کو، مرد تو مرد ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حسین پاک کی امی اتنی نیک ہے کہ سر تو سر ہے، جس کے سر کے دوپٹے کو مرد تو مرد ہے کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، اس کو حسنین کریمین کی امی کہی۔ کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی مسلک میں نہیں ہے، کسی قوم میں نہیں ہے، اور کتنی نیک ہے، کتنی نیک ہے۔ اللہ اللہ، آئیے ایک بات سن لیں۔ کوئی ہم سے آگے کہتا ہے مولانا سیاد دیکھ میری عظمت کو جان، کہ جب میں آتا ہوں نا تو میرے لیے مصباحی صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، علامہ صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پیر صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، عارف نسیم خان صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں کچھ ہوں نا، میرے لیے ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مبلغ کھڑے ہو رہے ہیں، علماء کھڑے ہو رہے ہیں، پیر کھڑے ہو رہے ہیں، مشائخ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہم نے کہا بات تو آپ کی سچی ہے، آپ کو کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں ان بڑی ہستیوں کو دیکھ کر آپ کا اندازہ لگا کہ آپ کتنے بڑے ہیں، لیکن میں نے کہا اب میری بھی سن، تیرے لیے سیاسی لیڈر کھڑے ہو تو تو بڑا ہے، تیرے لیے علماء کھڑے ہو تو تو بڑا ہے، تیرے لیے سید کھڑے ہو تو تو بڑا ہے، تیرے لیے پیر کھڑے ہو تو تو بڑا ہے، لیکن ایک ہستی ایسی بھی ہے نا جس کے لیے اب میرا تصور سن، فرشتے جس کے لیے کھڑے ہوں وہ کتنا بڑا ہوگا، انبیاء جس کے لیے کھڑے ہوں وہ کتنا بڑا ہوگا، اولیاء جس کے لیے کھڑے ہوں وہ کتنا بڑا ہوگا۔ وہ کون ہے جس کے لیے سب کھڑے ہیں؟ میں نے کہا وہ ایک ہی ہستی ہے، محمد الرسول اللہ کی ہستی، جن کے لیے جبریل بھی کھڑے ہیں، میکائیل بھی کھڑے ہیں، اسرائیل بھی کھڑے ہیں، اسرافیل بھی کھڑے ہیں۔ میرے نبی اتنے بڑے ہیں کہ موت کا فرشتہ آ کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اجازت دے تو روح نکالوں ورنہ میں واپس جاؤں۔ اتنے بڑے ہیں میرے نبی۔ میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں نے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ ایک ہستی طے ہو گئی جس کی سب تعظیم کرے، آسمان زمین چاند سورج ستارے سیارے انبیاء ملائکہ جن ان سب جس کی تعظیم کرے، یہ سب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سب ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جو سید الانبیاء ہے۔ لیکن اس دن انسان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب حسنین کی امی آئی، حسنین کی امی آئی، حسنین کی امی آئی تو جس کے لیے سب کھڑے ہوتے تھے وہ بھی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بار بار دیکھا، ہر بار دیکھا، جب بھی فاطمہ آتی تھی تو محمد الرسول اللہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، ان کی پیشانی چومتے تھے اور چوم کر کہتے تھے فدا کی امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ لاؤ نا کوئی ایسی ہستی کا تصور تو لاؤ، کہتے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اسی میں
खड़े होना भी बहुत बड़ी बात थी। उनका खड़े होना भी बड़ी बात। खड़े नहीं हुए, फिर पेशानी चूमी, फिर का फिदा के उम्मी वाबी उसमें मेरे माँ बाप कुर्बान। इसी में बस नहीं, अपनी जगह छोड़ दी और अपनी जगह पे सैयदा को बिठाया। अपनी जगह, ये मैं आप सियासत उठा गया, मैं आपके सामने सिहा की रिवायत पढ़ रहा हूं, आप गौर करें, एक एक हदीस का जिम्मेदार हूं। लोग कहते हैं कि अहले बैत बयान करते वक्त ये लोग गुलू करते हैं। हमने कहा गुलू तुमको लगता है, इसलिए कि हमारे यहाँ माखज़ ही ऐसे हैं। एक बात अगर बात आई, एक बात और कह दूं, हदीस की बात आई, एक हदीस की किताब है, हालांकि मैंने कई बार पढ़ी, लेकिन आज सैयदा का जिक्र आया तो फिर उनकी आंखों की, निगाहों की और उनकी नजरों की इस महफिल की तरफ तवज्जो की खातिर एक बार फिर पढ़ूं। किताब का नाम है नज़्मुल लआली, मुसन्निफ का नाम है सैयद मोहम्मद बिलगिरामी। ये बिलगिराम की खानका जानते हो कौन है? सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा, जो सरकार गरीब नवाज की जियारत किए हुए बुजुर्ग है। और वो गरीब नवाज के पास गए मुरीदों ने, तो गरीब नवाज ने फरमाया कि आप चले जाएं कुतुबुद्दीन के पास, आपका हिस्सा वहां है। ये बात ज़बानी सुनिए, लेकिन बहरहाल ये किताबों में लिखा है कि वो मुरीद भी है और खलीफा भी है। किसके? हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी के, यानी वो पीर भाई है सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के। समझ गए आप? ये बिलगिराम शरीफ खानका, उसी खानका के एक शहजादे हैं, उनका नाम है सैयद मोहम्मद बिलगिरामी। किताब का नाम है नज़्मुल लआली। अब उस किताब के अंदर एक हदीस है, उसको सुन ले। कहने वाला कह रहा है ना कि बड़ी नेक है आपकी अम्मी फातिमा, कितनी नेक है, उसको सुने। एक मर्तबा सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, हम लोगों को तो ये भी हुक्म है कि बार बार नाम ना लेना, इसलिए कि नाम की भी हुर्मत है। आका फरमाते मैंने मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि उस पर भी जहन्नम हराम है, उसके मोहब्बत करने वालों पे भी जहन्नम हराम। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी में मौजूद है। मैंने नाम इसलिए रखा अपनी शहजादी का। आप गौर करें नाम क्या है। इसीलिए हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने अपनी पूरी कलाम हदाये के बख्शिश में सैयदा की जितनी तारीफ की है, मैं तालिब इल्म की हैसियत से जब मैंने उसको पढ़ा, कभी नाम फातिमा उन्होंने नहीं लिया। वक्त का 108 उलूम व फनून का मुजद्दिद नाम नहीं लेता, अलकाबात से तारीफ करता है। जैसे सैयदा जाहिरा, तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। नाम नहीं, अलकाब है। मौला गुलबुन, रहमत ज़हरा, सिब्तैन उसकी कलियां फूल, इसमें भी नाम नहीं है। सिद्दीको, फारूक, उस्मान, हैदर, हर एक उसकी शाख, नाम नहीं है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली, यहाँ भी नाम नहीं है, ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक शेर और सुन ले, अल्लाहु अकबर। एक जगह और साजी सैयदा का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, कहा नूर। कहीं ज़हरा का, अब यहाँ नूर कह रहे, सैयदा को नूर कह रहे, नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। लोग कहते हैं सुन्नियों क्या जिक्र अहले बैत नहीं होता। मैंने कहा इन दो मिसरों की मिसाल लाके बता। इकबाल ने सैयदा की शान बयान की 6 मिसरों में। ये इमाम अहले सुन्नत का इश्क़ रसूल है, एक मिसरे में इतनी निस्बतें बयान कर दी। और एक बात बताऊं, अगर उर्दू जबान जानने वाले जिंदा है तो बात पूछता हूं, एक ही नूर है और हर जगह अलग अलग माना में। नूर माना है सैयदा फातिमा, बिन्ते नूर माना है रसूलुल्लाह, ज़ौजे नूर माना है अली मुर्तज़ा, उम्मे नूर एक का माना इमाम हसन, एक का माना इमाम हुसैन। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। अब दूसरा फिर नूर आ रहा है, नूर मुतलक की कनीज़, जिस खुदा की बंदी है वो भी नूर है अपनी शान के मुताबिक। देखिए तो सही, नूर। मैं तो जब पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि पूरे सुन्नियों के बच्चे को ये 2 मिसरे याद हो जाए। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। नूर मुतलक
کی کنیز، اللہ نے لما نور کا یہاں بھی نام نہیں لیا۔ اندازہ کریں جس کا نام لینے سے ایسے لوگ احتیاط کریں، جس کا نام لینے سے ایسے لوگ، ٹھیلا چلانے والا نہیں، چائے بیچنے والا نہیں، سبزی فروخت نہیں، 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جس کا نام لینے کی ہمت نہیں کرتا، اس کو حسنین کی امی سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے چلیے اہل البیت کی بات آئی تو سید خلیل کی طرح میری آواز نہیں ہے، لیکن میں اس کو پڑھتا ہوں اپنے ہمارے بزرگ لوگ جیسے پڑھتے تھے میں ویسے پڑھتا ہوں، آپ بھی ساتھ میں شامل ہو، پھر بات آگے بڑھتی۔ کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور نور نور، اہل منبر بھی اگر کھائے ہیں تو وہ بھی اہل بیت کے ٹکڑے کھائے تو میرے ساتھ ملیں۔ ہاں ہاں، اس لیے کہ منبر والوں کو دیکھ کر کے نیچے والوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ ذکر اہل بیت میں کیا شرمانا، اللہ نے تو زبان اسی لیے دی ہے۔ نور بنت نور زوجے نور نور نور، نور بنت نور زوجے نور نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا۔ اور پھر اس کی تشریح کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، اس نے سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ تو نتیجہ نکلتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل تیری نسل تیری نسل تیری نسل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین، تو ہے عین سب گھرانہ۔ اس محفل پر سیدہ پاک کی توجہ ہے۔